آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کا قول ہے کہ خوشی اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، یعنی جذبات میں آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ جب آپ جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ جذبات کے تابع ہوتا ہے۔ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ تو غلط ہو گیا، یہ تو اس وقت بڑی کہیں خوشی میں آپ نے کوئی ڈیسیژن لے لیا، کوئی سٹیپ آپ نے لے لیا، تو بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غصے کی حالت میں بھی فیصلہ نہ کریں، پریشانی کی حالت میں بھی فیصلہ نہ کریں، اور زیادہ خوشی کی حالت میں بھی فیصلہ نہ کریں۔ یہ محبت اور غصہ دونوں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی چیزیں ہیں، ایسی حالتیں ہیں کہ جن کے اثرات ہماری زندگی پہ پڑتے ہیں۔ بہت سارے کام محبت سے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے کام غصے سے ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کام محبت میں بگڑ بھی جاتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، اور ایسے ہی بہت سے زیادہ یہ چانس ہوتے ہیں کہ غصے میں آپ کے کاموں کا نقصان پہنچے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں، اور یہ بالکل ہمارے مذہب میں بھی اس طرح کی بے شمار جو ہے وہ ہدایات اور اس طرح کی تحریریں موجود ہیں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ پانی پی لیا کریں۔ پانی پینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں اس وقت غصے کی وجہ سے جو فزیکلی ایک ارتعاش ہوتا ہے، یا ایک جو چیز آپ کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے برین کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، آپ کے جسمانی ہارمونز کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو جب کبھی بھی غصہ آئے تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ پانی پی لیا کریں۔ اس سے بھی ایک آگے بڑھ کے جس کو سائنس نے بھی پروو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ غصہ آپ کو جس حالت میں آئے آپ اس حالت کو تبدیل کر لیں۔ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اور اگر مین یہ بھی کہتے ہیں کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، مین کہ آپ اپنے بدن کو تھوڑا سا ریلیکس فیل کر لیں۔ اچھا، ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ غصے کی کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہم کبھی اس کو زیادہ ماپنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو کور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے ٹوٹل 2.5 سیکنڈ لگتے ہیں، اور یہ غصے کی سب سے کم عمر ہے۔ مین کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب یہ پڑھتے ہیں آپ، تو مین کہ یہ چونکہ کہتے ہیں کہ غصے کا جو ہوتا ہے بیسک جو اس کی چیز ہے بعض اوقات تو شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، تو جب آپ یہ پڑھیں گے، اس کو آپ دہرائیں گے تو یہ ریکور ہو جاتا ہے اور کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ لمٹ 12 منٹ ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئے تو 12 منٹ آپ خاموش رہ کے دیکھیں، 12 منٹ آپ وہ جگہ تبدیل کر دیں، آپ سائڈ پہ چلے جائیں، کسی دوسری طرف کہیں اور متوجہ ہو جائیں، 12 منٹ آپ اس بات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ 12 منٹ کے بعد اسی کیفیت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، آپ نے بہت بہتر سٹیپ لیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس غصے میں کوئی بات کہتے، آپ کوئی ریئیکٹ کرتے، کوئی آپ کی جو ہے آپ اپنا کوئی ایکشن دکھاتے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے صبر کیا، آپ نے برداشت کیا، تو اس کے بعد جب جو بات آپ کریں گے تو آپ تھوڑا سا تحمل اور بردباری سے کریں گے۔ اور پھر جب کوئی غصہ کر رہا ہے، فرض کریں آپ کے سامنے والا جو بندہ ہے وہ بلا وجہ آپ کو غصہ کر رہا ہے، آپ کو مین کے ٹیز کر رہا ہے، آپ کو زیادہ ٹینشن دے رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ اسے کہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، اور کہہ لو، اور کیا آپ نے کہنا ہے وہ بھی کہہ دیں، آپ نے جو باتیں کہی۔ جب آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے تو اس کا غصہ ریٹرن ہو کے اسی کے اندر چلا جائے گا، اس کے پاس چلا جائے گا واپس، اور اس کو پھر اپنا آپ کور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کسی کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ چپ ہیں، آپ اسے کہتے ہیں یار میری تربیت نہیں ہے، میں گالی نہیں دے سکتا، تم دیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو 1 دے گا، 2 دے گا، 10 دے گا، اس کے بعد وہ کہے گا یار کیا چیز ہو، یا تو مجھے کچھ یعنی وہ چاہے گا کہ آپ اسے واپس گالی دیں، لیکن آپ نہیں دے رہے اسے، آپ اس کو راستہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی لگا رہے، تو چل اپنا جہاں جہاں تمہارا جو تیرا کام ہے وہ کر، میں تو نہیں کروں گا ایسا۔ تو وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو جائے گا، اور پھر یہ جو چیز ہے وہ اس کو اتنا مجبور کرے گی کہ پھر ہونے والے وقت میں وہی شخص آپ کے پاس آ کے آپ سے معذرت بھی کرے گا، اور آپ کو کہے گا میرے بھائی بہت غلطی ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید گفتگو آپ دیکھ سکیں گے ہماری اگلی ویڈیوز میں۔